قل اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدقت يا رب العالمين. صدق الله العظيم. محترم سامعین، بھائیوں، گھر کے اندر سننے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میری آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے معرفت اللہ، اللہ کی پہچان۔ اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم مجھ کو اس انداز میں بات کرنے کی توفیق دے اور میرے دل و دماغ کے اندر ایسی نصیحت آموز باتیں ڈال دے کہ میرے لیے سمجھانا اور آپ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کریم ہم کو سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق دے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب لا ریب لا شک کتاب ہے، اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ کریم نے پاک پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنین سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اس امت کو نصیب کیا، اور پھر خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ مقدس کتاب بھی ساری کتابوں کی سردار یہ کتاب بھی اللہ نے ہم کو دی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی کوئی چیز بھی یاد کریں وہ بھول جاتی ہے، لیکن
میرے قرآن پاک یاد کرنے کے 26 سال ہو چکے ہیں، الحمدللہ مجھے ہر حرف یاد ہے۔ اور یہی نہیں، ہر سال قرآن پاک کے لاکھوں حفاظ بنتے ہیں۔ ترکی کے اندر اتا ترک کا دور تھا، اس نے قرآن پاک پر پابندی لگائی۔ یہ ہمارے رہنما، ہمارے بھائی تبلیغ کی شکل کے اندر دعوت کے لیے ادھر گئے تو مسجد کو دیکھا کہ مسجد ویران پڑی ہے، گھاس اگا ہوا ہے۔ تو ایمان والے لوگ ہیں، انہوں نے جا کر صفائی کی اور اذان کہی تو محلے کے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کون شخص ہے کہ جس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور اذان کہی۔ اللہ اکبر کے ایک حرف لفظ کہنے پر اتا ترک کا یہ حکم تھا کہ اس کو گولی مار دی جائے۔ اس شخص نے اذان دی اور قرآن پاک کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی قرآن پاک کا کیا کرتے ہو، پڑھنے کا، تم سب مسلمان ہو۔ تو انہوں نے کہا جی یہاں پر قرآن پاک کے اوپر پابندی ہے۔ اللہ پاک اپنی مقدس کتاب کے اندر فرماتے ہیں نا، وَهُوَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے بنیں گے، کوئی بھی اس زمین کا وارث نہیں۔ میرے دوستو، ہوا یہ کہ لوگوں نے کہا کہ بھائی قرآن پاک دیکھ کر تو یہ نہیں پڑھ سکتے بچے، لیکن ہم نے بچوں کو زبانی سکھایا ہوا ہے۔ آپ کہیں سے قرآن پاک کی آیت پڑھیں تو بچہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ تو میرے دوستو، وہ جو اذان دینے والا تھا قرآن پاک کا حافظ تھا، اس نے قرآن پاک کی آیت کریمہ شروع کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 4 چیزیں ایسی ہیں نا کہ جس کو دیکھنے سے بندے کو ثواب ملتا ہے۔ ایک، قرآن شریف کو دیکھو، دل کے ساتھ لگاؤ، آنکھوں کے ساتھ لگاؤ، چومو، ثواب ہے۔ دیکھنا بھی ثواب، غور کرنا ثواب، فکر کرنا ثواب۔ اور ایک، جو بندہ شفقت کی نظر سے اپنے والدین کو محبت اور پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اسے حج مقبول اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جتنی بار دیکھے گا اتنی بار اس کو ثواب ملے گا۔ تو ہمارے سب سے بڑے پیر تو ہمارے والدین ہیں، ان کی دعائیں لیں۔ اللہ پاک اپنی مقدس کتاب کے اندر فرماتے ہیں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں باپ کی طرف اف بھی نہ کرو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو بھی نہیں۔ بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ تو والدین ایک ایسی ہستی ہے کہ اللہ پاک سارے گناہوں کی سزا آخرت میں دیں گے، لیکن والدین کے نافرمان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں باپ کی طرف اف بھی نہ کرو۔ میرے دوستو، جنت بہت بڑی ہے، بڑی عظیم الشان ہوگی۔ جنت کی ایک حور، روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر زمین کے اوپر جھانک کر دیکھ لے تو سورج کی روشنی کو بے نور کر دے، اور اگر وہ سمندر کے اندر تھوک دے تو سارے دنیا کے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائے۔ جنت بڑی اونچی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس جنت کو بھی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ انسان تھوڑی سی کوشش کرے، یہ دنیا کی زندگی 2.5 منٹ کی زندگی ہے، اور آخرت نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن پاک کو اور والدین کو دیکھنے سے اللہ پاک ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر عالم باعمل کو دیکھو
تو اس سے بھی ثواب ملتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ ہم سب کو بیت اللہ شریف کی زیارت اور حج نصیب فرمائے۔ جو بندہ بیت اللہ کو سامنے دیکھتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ تو حافظ صاحب نے قرآن پاک شروع کیا تو بچے نے آگے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میرے دوستوں، ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور جس طرح قرآن پاک کے ساتھ غلاف اور کپڑا لگ جاتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے، ایسا ہی جو انسان دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ دنیا آخرت کے اندر اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ انسان کو آخرت کے اندر کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ایک انسان کا عمل کام آئے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ اس دنیا سے کوچ کرتا ہے، اس کا سفر ختم ہوتا ہے، تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ بھائی دو چیزیں تو ایسی ہیں جن کی خاطر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ نماز رہتی ہے کس وجہ سے؟ اولاد کی وجہ سے۔ اللہ کے حکم رہتے ہیں کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے۔ لیکن تیسری چیز جو اس انسان کے ساتھ وفا کرتی ہے وہ اس انسان کا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ اس دنیا سے کوچ کرتا ہے تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، ایک اس کا مال اور ایک اس کے رشتہ دار جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں چارپائی کے اوپر بندہ پڑا ہوتا ہے، ایک کفن ہوتا ہے، پٹکا ہوتا ہے، چارپائی ہوتی ہے، اس کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، دوسرے رشتہ دار جاتے ہیں، بیٹے جاتے ہیں، باقی ماموں چاچو کے بچے جاتے ہیں۔ جب بندے کو قبر کے اندر اتارتے ہیں دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، یہ مال بھی واپس آ جاتا ہے اور یہ رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں۔ بھائی ہمارے استاد شیخ الحدیث عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ فرمایا کرتے تھے کہ لاہور کے اندر ایک ایسا جوڑا تھا، میاں بیوی کا، ان کو آپس میں بڑا پیار تھا۔ وہ بیوی اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہیں جاتی تھی، کہتی تھی کہ یہ خامن میری آنکھوں کی پٹی ہے۔ اللہ کا کرنا اس کی وفات ہو گئی رات کو، اور اس نے کہا کہ اس کو بیٹھک کے اندر ڈال دو مجھے، اور میرے بچوں کو اس سے ڈر لگتا ہے۔ یہ انسان کی دنیا کے اندر قدر و قیمت ہے، آؤ کیوں نہ اللہ کے ساتھ لو لگائیں، جو دنیا کے اندر بھی جنت جیسی نعمتیں دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کو ہم کو خود سنبھالے گا۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں، یہ مال بھی واپس آ جاتا ہے۔ ایک صرف انسان کے ساتھ جس کے ساتھ دنیا میں بے وفائی کرتا ہے، اللہ کے حکم نہیں مانتا، نماز کو نہیں پڑھتا۔ آج کسی کو کہو نماز پڑھو، استاد جی جاؤ نماز پڑھ کے گناہگار نہ کرو جی۔ اور بھائی نماز پڑھنے سے بندہ پرہیزگار ہوتا ہے یا گناہگار ہوتا ہے؟ چھوڑو نا جی، شرمندہ نہ کرو، جاؤ نماز پڑھو، کیوں وہ سارے ٹائم ضائع کرنے ہو جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر آئے، فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر غربت مفلسی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی اپنے گھر کے سامنے ایک پردہ لٹکا دے۔ کچھ دنوں کے بعد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دربار رسالت کے اندر حاضر ہوتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ میرے حالات اچھے ہو گئے ہیں، لیکن یا رسول اللہ یہ پوچھتے ہیں یہ وجہ کیا ہوئی، کس وجہ سے یہ حالات اچھے ہوئے ہیں؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وجہ سے حالات اچھے ہو گئے ہیں، تیرے گھر کے سامنے ایک بے نمازی گزرتا تھا جس کی نحوست تیرے گھر کے اندر پڑتی تھی۔
آج دیکھیں نا، ایک گھر کے اندر 7-8 بندے ہیں، ایک درمیان کے اندر اٹھ کے نماز کے لیے چلا جاتا ہے، باقی نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ تو نوست کی بٹھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات تنگ ہیں، ہم پریشان ہیں، کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، میرے اوپر رزق کی تنگی ہے، میرے حالات خراب ہیں۔ بھائی جادو تو ہم نے خود اپنے اوپر کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بندہ رات کو سوتا ہے تو یہ شیطان، یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو یہ گمراہی کا پیالہ ہاتھ میں لیا ہوا ہوتا ہے اور کہتا ہے پی لے، کامیاب ہو جائے گا، مرنے دم تک نہیں چھوڑتا۔ اور جو بندہ حالت ایمان کے اندر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ اپنے مریدوں کو شور ڈالتا ہے، بدبختو کس طرح ابن آدم تمہارے ہاتھوں کے سے نکل کر کامیاب ہو کر جنت میں چلا گیا ہے۔ یہ اتنا بڑا دشمن ہے انسان کا۔ اس نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں ساری کائنات کے اندر کوشش کروں گا، محنت کروں گا، میں اکیلا نہیں آؤں گا، میرے ساتھ لشکر ہوگا۔ میرے دوستو یہ اتنا ظالم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ رات کو سوتا ہے تو یہ شیطان انسان کی منجھ پر 3 گنڈے لگاتا ہے، 3 گنڈے لگاتا ہے۔ جب یہ انسان صبح بنے آدم نماز کی نیت اور ارادے سے اٹھتا ہے تو ایک گنڈ کھل جاتی ہے۔ جادو کے اندر بھائی گنڈے ہوتی ہیں نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو انہوں نے کیا کی تھی؟ لڑکیوں نے گنڈے لگائی تھی، اور جب وضو کرتا ہے تو دوسری گنڈ بھی کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی تیسری گنڈ بھی کھل جاتی ہے۔ سارا دن اس کا شاش بشاش خوشی سے گزرتا ہے۔ بھائی جو بندہ رات کو 12 بجے سوتا ہے، دن کو 12 بجے اٹھتا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں پر پڑتی ہے۔ جس گھر کے اندر سارے بے نمازی، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو میرے دوستو یہ مجمع ایسا لگا ہے، ان لوگوں کی برکات ایسے ہیں، بات کہاں سے کہاں نکلی اور کہاں ختم ہوگی۔ میرے دوستو علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک اور حدیث نقل فرماتے ہیں ایک بے نمازی کی نحوست 80 گھروں پر پڑتی ہے، اور ایک مقام پر آتا ہے کہ پورے محلے پر ایک بے نمازی کی نحوست پڑتی ہے۔ تو میرے دوستو نماز کا بڑا ثواب ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، کسی حالت کے اندر نماز معاف نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے وزراء، ہمارے امیر، ہمارے بادشاہ ٹھیک نہیں۔ میرے دوستو ہم خود ٹھیک نہیں ہیں۔ جیسی عوام ہوگی ایسے بادشاہ ہوں گے، جیسے مقتدی ہوں گے ایسا امام ہوگا، جیسے روحیں ہوگی ایسے فرشتے ہوں گے جی۔ تو میرے دوستو ہم تھوڑی فکر کریں، کوشش کریں، اپنی آخرت کو سنواریں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ یہ سارا کچھ بیوی بچے اولاد سارا کچھ ادھر رہ جائے گا قبر کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز انسان کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے، عمل اچھا تو کامیاب ہو جائے گا، عمل برا تو ناکام ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر کے اندر سب سے پہلے انسان سے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز اچھی نکلی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اگر نماز بری نکلی تو باقی اعمال بھی انسان کے خراب نکلیں گے۔
روایات کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس قبر کو ایک مٹی کی ڈیری نہ سمجھو، اس قبر کو مٹی کی ڈیری نہ سمجھو، یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جب انسان اچھے اعمال کرتا ہے اس کی موت آتی ہے، اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو میرے دوستو یہ قبر کہتی ہے ساری دنیا کے اندر جتنے انسان چلنے والے تھے سب سے اچھا تو مجھے لگتا تھا، آج میرا سلیقہ اور میرا رویہ بھی تو دیکھ لے گا۔ یہ قبر اس کے ساتھ اتنا پیار اور اتنی محبت کرتی ہے جیسا کہ یہ ماں کی گود کے اندر ہے۔ اور جو بے نمازی انسان دنیا کے اندر اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا رہا، دنیا کے اندر مذاق کرتا رہا، نمازیں نہیں پڑھی، اپنی نماز کو ٹھیک نہیں کیا، میرے دوستوں میں ہانگ کانگ کے اندر آن لائن قرآن پاک پڑھاتا ہوں، میرے پاس ایک آدمی پڑھتا ہے جو فل چائنیز بولتا ہے اور فل انگلش بولتا ہے، اس کی عمر 60 سال کے قریب ہے، لیکن ابھی میں نے اس کو نماز سکھائی ہے۔ آپ بتائیں نا کیا بنے گا؟ ہمارا مسلمان ہے، ہماری عقل ہر جگہ کام کرتی ہے لیکن نماز کی طرف کام نہیں کرتی، کلمے ہم ٹھیک نہیں کرتے۔ ایک بندہ مجھے سناتا ہے جی ایاک نعبد و ایاک نستعین ولک نصلی، اس طرح ونشکرک ولا نکفرک، اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری ناشکری کفر نہیں کرتے۔ وہ پڑھتا ہے لا نشکرک ونکفرک، اللہ ہم تیری ناشکری کرتے ہیں اور تیرے ساتھ کفر کرتے ہیں، اس کی نماز ہو جاتی۔ میرے دوستو آج ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم اپنی آخرت کو تلاش کریں، اپنی آخرت بنائیں، اپنی جنت بنائیں۔ آج ہمارے آباء و اجداد جن کا نام تھا دنیا کے اندر پھرتے تھے اور لوگ ان کا نام لیتے تھے، آج زمین کے اوپر نہیں زمین کے نیچے چلے گئے ہیں، ان کا نام و نشان نہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ قرآن پاک کی ایک عجیب خلاوت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے ایک گھڑی نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر تو ڈیل مل جائے گی لیکن موت کا وقت آئے گا تو کوئی ڈیل نہیں ملتی۔ سارے رشتہ دار پاس بیٹھے ہوتے ہیں، کلمے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی قرآن پاک کو پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں مرنے والے کے ساتھ کیا بنی ہوئی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہے وہ شخص جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے اور اپنے نفس کو پہچان لے۔ اللہ پاک ہم سب کو برے اعمال سے محفوظ رکھے، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔